بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ آپ کو ایسا محبوب عطا فرمایا، عظمت والا رسول ایسا عطا فرمایا جو تمہاری تکلیف کو نہ صرف محسوس کرتا ہے کہ بلکہ اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور پھر اسے غم کھائے جا رہا ہے کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، کیوں ہو رہی ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ صرف دنیا کی تکلیف نہیں، میرے نبی کے کسی بھی امتی کو دنیا میں تکلیف پہنچے پھر بھی میرے نبی کو ناگوار گزرتی ہے، اور آخرت کی تکلیف بھی میرے محبوب کو، میرے آقا کو ناگوار گزرتی ہے۔ تیرے اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ تیرے اور میرے نبی کی منشا اور رضا یہ ہے، چاہتے ہیں کہ میرے ہر امتی کو دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور آخرت میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اندازہ کر، اب اس پر ہماری تربیت اور اصلاح کا نقطہ بڑا کمال ہے۔ پتہ چلا یہ شان نبی کی بیان قرآن میں رب ذوالجلال نے کی ہے، تو اب ہر وہ امتی جو میرے نبی کا وفادار ہے، ہر وہ امتی جو میرے نبی سے محبت اور پیار اور عشق کے دعوے میں سچا ہے، جو محبت رسول اور عشق رسول جو عین ایمان ہے، جو ایمان کا مرکز اور محور ہے، اگر کوئی امتی اپنے نبی سے، میرے نبی سے، تاجدار ختم نبوت سے عشق اور محبت کے دعوے میں سچا ہے، تو وہ دوسروں کو دکھ دے کے خوش نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی تکلیف دور کر کے خوش ہوتا۔ اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کی تکلیف میں خوش ہوتے ہیں یا لوگوں کی تکلیفیں دور کر کے خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں سے انتقام لینا پسند کرتے ہیں یا لوگوں کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم اس آقا کے امتی کو فائدہ پہنچا کے خوش ہوتے ہیں یا اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچا کے خوش ہوتے ہیں؟ ہمارے وفاداری کا پتہ تب چلے گا کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے۔ میرے نبی کے عشق اور محبت کی خیرات جسے نصیب ہو جائے، وہ لوگوں کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے والا۔ وہ کسی سے خوشیاں چھیننے والا نہیں ہوتا بلکہ خوشیاں بانٹنے والا۔ وہ مخالف کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے نبی کے کسی امتی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ کسی بھی امتی کو تکلیف پہنچی تو میرے نبی کی روح کو تکلیف پہنچی، میرے نبی کو ناگوار گزرتی ہے، میرے نبی کو یہ بات پسند ہی نہیں۔ سادہ سے لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے ویر، میرے شہزادے، میرے بزرگ، اگر کسی شخص کی آپ کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی نا، اس کا رنگ آپ کو پسند نہیں، قد کاٹ پسند نہیں، عادات پسند نہیں، اس کا طور طریقہ پسند نہیں، اس کا لہجہ پسند نہیں، اس کی زبان پسند نہیں، اس کے الفاظ پسند نہیں، اس کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی نا، تو فیصلہ اس پہ نہیں کرنا کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، اس کی عادات، اس کا طریقہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ کیوں؟ ان ساری چیزوں کو نیچے چھوڑ کے یہ دیکھنا کہ یہ امتی تو میرے مصطفیٰ کا ہے، اگر اس کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی تو میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہا بلکہ یہ میرے محبوب، میرے آقا تاجدار ختم نبوت کو بھی ناگوار گزرتی ہے، ان کو بھی یہ محسوس ہوتی ہے، وہ بھی امت کا درد محسوس کرتے ہیں۔ یہ سوچ کے اپنے نبی کے ہر امتی کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور ایک خیال اور بھی ہے حسن ظن، اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کے لیے اگر کسی بندے پر زیادہ ہی غصہ آ گیا ہے تو دہشت ناک نہیں بن جانا چاہیے، دہشت گرد نہیں بن جانا چاہیے، جنونی خون خار نہیں بن جانا چاہیے، اپنے تمام تر طاقت اور تمام تر غصے کی بوچھاڑ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اتنا ذہن میں رکھیں کہ بے شک اس وقت یہ میرا مخالف ہے لیکن اس کو بھی اسی رب نے بنایا ہے جس رب کو میں سجدہ کرتا ہوں، یہ بندہ میرے رب کا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، جس طرح
نبی کو اپنے امتی سے محبت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ